علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں کہ ماشاءاللہ آج ہم دعا کے موضوع کے اوپر آئے. عائشہ آپ دعا کے حوالے سے سوال آپ کریں. کے اصل میں اتنا وسیع آپ کا تجربہ ہے اور خوبصورت آپ باتیں کرتے ہیں کہ ایک پروگرام میں تو باتیں کم، اس لیے ہم حصوں میں باتیں کرتے ہیں. کل بھی ہم نے دعا کے بارے میں بات کی تھی، تو میں آج پھر چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا اور اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں. میں خاص طور سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ دعا کی قبولیت کا کیا کوئی خاص وقت مقرر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کل بھی ہم اس موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے، دیکھیں سب سے پہلے تو یہ نہیں کہ ہمیں دعا کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جی کہ ہم مانگ کس سے رہے ہیں. بالکل. اچھا، جب بندہ دعا یقین کے ساتھ مانگتا ہے نا تو پھر ہوتا ہے کمال. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار ہم تو مانگ رہے ہیں لیکن مل ہی نہیں رہا. تو میرے بھائی آپ نے یقین کے ساتھ مانگا. آپ دیکھیں قرآن کی جب پہلے آیت ہم پڑھتے ہیں الف لام میم، اچھا اس کا مطلب نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے، بالکل. ہمیں پتہ نہیں اس کا مطلب. اچھا کسی نے بیان بھی نہیں کیا، سب یہ کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی نے نہیں، کسی بزرگ نے نہیں بیان کیا، کسی نے بھی بیان نہیں کیا. اچھا الف لام میم آپ نے پڑھا، آگے اللہ فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پہلا لفظ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، کہہ رہا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، شک کرنے نہیں ہے. جیسے اگر میں کہوں کہ میں ایک لیٹر لکھوں اور اس انویلپ میں ڈالوں، اس کے اوپر لکھ دوں سلیم بھائی یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اندر جو لکھا ہوا نا اس میں بالکل یقین رکھنا ہے، شک بالکل نہیں کرنا ہے. سلیم بھائی نے وہ لیٹر کو انویلپ کھولا، لیٹر نکلا، اس میں چائنیز میں کچھ باتیں لکھی ہیں. سلیم بھائی کیا مفتی صاحب اچھا مذاق کر رہے ہیں آپ نے لکھا اندر چائنیز میں، سمجھ میں تو آیا کچھ نہیں، لیکن آپ نے اوپر فرنٹ میں لکھا اس میں یقین رکھنا ہے. بھائی سمجھ میں نہیں آیا کیوں؟ تو آپ کا اعتراض مجھ پہ بن سکتا ہے، لیکن وہ رب وہ ذات ہے کہ جس کو ہم نے دیکھا نہیں اور مان لیا ہے. سبحان اللہ. دیکھا نہیں ہے مان لیا، تو جب اس ذات کو ہم نے اتنا مان لیا تو پھر اس کا قول اور اس کا کلام کتنا یقین ہوگا.